مولانا نے بہت دیر تک بانمتی کا کنبہ سنبھالے رکھا، لیکن اب مولانا کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب مولانا دوبارہ اپنے پرانے بیان پر واپس چلے گئے ہیں۔ مولانا نے کہا تھا، ان جرنیلوں سے کہتا ہوں اپنی حدود میں رہو۔ مولانا پر کسی سنگین غداری کا مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ اس کے بعد مولانا کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور کچرا سمجھ کر پھینک دیا۔ آج مولانا دوبارہ اپنی پرانی فارم میں واپس آ گئے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا نہیں کیا گیا اور اب مولانا ایک بار پھر اپنے پرانے اکاؤنٹ پر برس رہے ہیں۔ انہوں نے بالآخر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر رسپانس دے ڈالا ہے۔ مولانا نے زبان ذرا سخت استعمال کی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں انتہائی سخت باتیں کہہ ڈالی۔ تمہاری تربیت جنگ کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت سیاست کے لیے نہیں ہوئی، تمہاری تربیت معاشی بہتری کے لیے نہیں ہوئی۔ اب آپ نے پارلیمنٹ کو بھی اپنا غلام بنا دیا، زبردستی کسی کو جتوانا، زبردستی کسی کو ہروانا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری تربیت جنگ کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت سیاست کے لیے نہیں ہوئی، تمہاری تربیت کسی سے لڑنے کے لیے ہوئی ہے، تمہاری تربیت معیشت کے لیے نہیں ہوئی۔ تمہارے پاس نہ اقتصادی تعلیم ہے نہ سیاسی تعلیم ہے۔ اقتصادی مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں تو لڑنے کے تصور میں، سیاسی مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں تو لڑنے کے انداز میں۔ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ اب آپ نے پارلیمنٹ کو بھی اپنا غلام بنا لیا ہے۔ زبردستی کسی کو ہرانا، زبردستی کسی کو جتانا۔ 20 امیدوار ہوں تو ہر ایک سے کہتا ہے کہ اتنے پیسے لاؤ سیٹ تمہاری ہے، جبکہ سیٹ تو ہمیشہ کسی ایک کی ہو سکتی ہے۔ بہرحال مولانا سے امید نہیں تھی کہ وہ سخت زبان استعمال کریں گے، مگر انہوں نے بھی شاید سر بکف ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مولانا لگتا ہے اس زبان کو سننے کے بعد کئی گھنٹے شوق میں رہ کر ابھی جاگے ہیں۔ مولانا بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی زبان سے لگائے گئے زخموں سے چور چور تھے، مگر اب ذرا بات کرنے کے قابل ہوئے ہیں تو بول رہے ہیں کہ تربیت تربیت اور تربیت۔ مولانا صاحب، آپ کو یہ سوالات اس وقت بھی کرنے چاہیے تھے جب آپ نے بانمتی کے کنبے کی سربراہی کا بیڑا اٹھایا تھا۔ مولانا صحیح کہتے ہیں، اس وقت کی حکومت جاتی عمرہ کی مکمل غلام بن چکی ہے۔ اگر کسی کو شک تھا تو مولانا نے آج پریس کانفرنس کے بعد یہ شک دور کر دیا ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرم پہلی بار سننے میں آئی ہے، مگر ڈی جی صاحب نے پی ٹی آئی پر غصہ نکالتے ہوئے انہیں سیاسی مافیا کا نام دیا، جبکہ اس سے بڑے مافیا اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ انٹرنیٹ پہ تو عام آدمی اپنے موبائل سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسی تقریبی زبان ایک سرکاری محکمے کے اہلکار پر سوٹ نہیں کرتی۔ ایسی زبان مریم نواز کی زبان ہو سکتی ہے، ایسی زبان نواز شریف کی زبان ہو سکتی ہے، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری اور عطا تاڑر کی زبان ہو سکتی ہے، مگر کسی محکمے کے نمائندے کی زبان نہیں ہو سکتی۔ عوام کا خیال ہے کہ بعض عناصر پاک فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے اور نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کو ہوائی اڈے سری لنکا نے دیے تھے، نیٹو سپلائی کی اجازت زمبابوے نے دی تھی، اپنے ہی عوام پر ڈرون حملوں کی اجازت ویسٹ انڈیز نے دی تھی، عافیہ صدیقی کو نیپال نے امریکہ کے حوالے کیا تھا، ایبٹ آباد آپریشن کی اجازت مالدیپ نے دی تھی اور ریمن ڈیوس کو بھوٹان نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ مولانا صاحب کو اگر یاد نہ بھی ہو تو ہم قاضی القضاء کے بارے میں یاد دہانی کرا دیتے ہیں۔ امید ہے مولانا قاضی فائز عیسیٰ کے بلہ چھیننے کے غیر منصفانہ فیصلے کی بھی مذمت فرمائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بدنو میں جو واقعہ ہوا وہاں امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، لیکن سوال بنتا ہے کہ جو کچھ 9 مئی 2023 کو ہوا اس کی ذمہ داری اس وقت کی صوبائی حکومت پر نہیں ڈالی گئی اور نہ یہ کہا گیا کہ محسن نقوی ذمہ دار تھے۔ مولانا کو یہ پوائنٹ بھی اٹھانا چاہیے تھا۔ مارشل لا اور ان کے ایڈمنسٹریٹر کی انشورنس پالیسی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھیننے والے فیصلے پر نظر ثانی درخواست، جس پر 6 فروری 2024 کو دائر درخواست کو تقریباً آدھا سال گزرنے پر ابھی تک نظر ثانی درخواست پر کوئی نمبر نہیں لگا۔ اس کے بعد بھی کسی کو لگتا ہے کہ فائز عیسیٰ مارشل لا اور پی ڈی ایم کا سہولت کار نہیں تو وہ نہ صرف کٹ پتلی ٹوٹ ہے بلکہ پاکستان میں فسطائیت کا سہولت کار اور بدماشیہ کا ماننے والا بھی ہے۔ عوام کو اچھے سے پتا ہے کہ کون اس ملک کے لیے ٹھیک ہے۔ خان کے دور میں کاشتکار، انڈسٹری، کاروباری اور مزدور طبقہ سب خوشحال تھے۔ آج یہ حال ہے آپ کے اکاؤنٹ کا کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لہٰذا عوام خان کے خلاف ہو یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے جو کہ عوام پوری نہیں ہونے دے گی۔ خان کی حکومت آئے گی تو سب کرپٹ پھانسی پر لٹکائے جائیں گے، یہی خوف ان سب مافیا اور لفافوں کو کھا رہا ہے۔ رہی بات عوام کی تو عوام نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو سنا دیا تھا، جس کی تکلیف تمام مافیا اور ان کے ہینڈلرز کو ابھی تک ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ عوام کی ہی خواہش ہے کہ چوروں کو الٹا لٹکا دیا جائے اور ملک میں حقیقی احتساب کا عمل ہو۔ جزا اور سزا کے نظام کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ مولانا کو عوام کی رائے سمجھنا ہوگی تاکہ وہ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ خالی خلی تنقید سے کچھ نہیں ہوگا۔ مولانا یہ بھی دیکھیں اور سمجھیں کہ 76 سالوں میں پہلی بار ایک شخص کے پیچھے پوری ریاستی نظام اور اس کی طاقتور ترین مشینری لگی ہوئی ہے، مگر یاد رکھیں جس کے ساتھ خدا اور خلق خدا دونوں ہوں، ریاست اور ریاستی ادارے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، بلکہ وہ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بن کر ابھرے گا۔ عوام اتنی مایوس ہے کہ اس کا فرسٹریشن کے مارے کوئی حال نہیں ہے۔ اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ امید کی کرن چمکتی رہنی چاہیے، اس سے اندھیرے کم ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سورج اپنی پوری آب و تاب سے نکلے تب تک امید کی کرن کو کھونا نہیں چاہیے۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان جیسے نواز شریف کے چیلے اور
خان کے سخت مخالف بھی خان کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عمران خان آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کی مقبولیت، آپ کا نام ہر جگہ چل رہا ہے۔ افسوس 25 کروڑ لوگ چند لوگوں کے آگے بے بس ہیں۔ لوگ اپنے محبوب لیڈر کو جو صدیوں میں کہیں ملتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ضائع کر رہے ہیں۔ عمران خان سے زیادہ محب وطن اس وقت پاکستان میں کسی بھی پارٹی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کچھ اشخاص اپنی انا ضد کی بین چڑھے ہیں، انہیں طاقت کا نشہ ہے۔ ایک سیاسی پارٹی جسے معلوم ہے وہ کسی بھی صورت کہیں بھی تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ 9 مئی کی آڑ میں اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر تحریک انصاف پر آئے دن ظلم ڈالتی رہتی ہے تاکہ کسی طرح خان کی پارٹی کو ختم کریں۔ کوئی بھی نون لیگ کی یہ چال سمجھنے سے قاصر ہے۔ سب چالوں اور سب سازشوں پر ایک فیصلہ اللہ کا بھی ہوتا ہے اور وہی ہو کر رہتا ہے۔ اگر عمران حق پر ہے تو وہ غالب آئے گا، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ حق غالب آ کر رہتا ہے اور باطل مٹ کر رہتا ہے۔ محمد زبیر بھی ڈی جی صاحب کے الفاظ پر ششدر ہیں، کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی میرے لیے اسٹرانگ ورڈ ہے۔ جب آپ ہر چیز کو روکنے کی کوشش کریں گے تو تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پر رسپانس تو دیں گے۔ اب تو نواز شریف کی جماعت کے اہم لوگ بھی عمران خان کی پارٹی کے گنگارے ہیں اور ایسا پہلے کبھی کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا کہ اسے مخالفین سے حمایت مل جائے۔ مولانا بھی پی ٹی آئی کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آگے ہیں اور مختلف جگہوں سے بھی گواہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ جن ممالک میں اوپر والا طبقہ ایماندار ہو تو صحرا بھی دبئی اور سعودیہ بن جاتے ہیں، اگر بے ایمان ہو تو سرسبز اور معدنیات سے مالا مال پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ فائر وال کے نام پر عوام میں دہشت پھیلائی جا رہی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں۔ سیاسی محاذ سنبھالنے والے سیاستدان اور صحافی چلے ہوئے کارتوس کے مانند ہیں جو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا یہ صحافیوں کو گواہ بنا کر کچھ بہادر خود ٹارزن بن کر سیاسی محاذ کے تالاب میں کود جاتے ہیں جہاں پانی گہرا ہونے پر اور پاؤں زمین تک نہ پہنچ پانے پر ڈوب جانے کے ڈر سے پانی کے اندر ہی ہاتھ مار کر نکل کر بھاگ جاتے ہیں، اور پیچھے کھڑے ان کے ٹوٹ صحافی پانی میں پاد چھوڑنے پر جو بلبلے بنتے تھے ان پر رپورٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلبلوں کے بننے پر ایسی تعویلیں دینا شروع کر دیں گے جیسے کوئی معجزہ رونما ہوا ہو۔ مولانا تو اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ کر عمرہ کرنے چل دیے ہیں، اب پیچھے جو کچھ بھی ہوگا وہ کون دیکھے گا؟ ویسے مولانا خوش قسمت انسان ہے، نہ ان کے چاہنے والوں کے گھر کبھی چھاپے پڑے، نہ ان کے بندے کبھی غائب کیے گئے، بلکہ ہمیشہ جب بھی مولانا سخت زبان استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مفاہمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جبکہ عمران خان کے ساتھ ریاست نے صحیح آہنی ہاتھوں سے نپٹا ہے، تمام تر ظلم و ستم کے بعد نئے مظالم کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مولانا کو اس پر بھی بات کرنی چاہیے تاکہ ان کی سیاسی تربیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ نصرت جاوید کے مطابق زرداری نے جنگل کے بادشاہ کو مشورہ دیا ہے کہ عمران خان پر ملٹری کورٹ پر مقدمہ چلا کر لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جائے اور پیچھے سے ہم سب مل کر اس کی پارٹی توڑیں۔ زرداری نے کہا کہ اسے اس معاملے میں وسیع تجربہ حاصل ہے۔ زرداری نے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہ لگائیں کیونکہ سپریم کورٹ اسے قبول نہیں کرے گی اور ہماری مزید تذلیل ہوگی۔ اس کی بجائے انہوں نے عمران خان پر غداری اور بغاوت کا مقدمہ چلانے کا مشورہ دیا ہے، چاہے وہ فوجی عدالتوں میں ہی کیوں نہ چلایا جائے۔ اس طرح ان کے خیال میں عمران خان لمبے عرصے تک جیل میں رہیں گے اور پی ٹی آئی مکمل طور پر غیر فعال ہو جائے گی کیونکہ صحافیوں اور وکلا کے ساتھ عمران خان کا میل جول اور بھی محدود ہو جائے گا اور تحریک انصاف عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے کوئی خاطر خواہ کام کرنے اور عوامی تحریک کھڑی کرنے میں واضح طور پر ناکام رہی ہے۔ یہ نقطہ نظر پی ٹی آئی کی تنظیمی تاثیر اور سیاسی اثر و رسوخ کو نمایاں طور پر کمزور کر سکتا ہے، تاہم اس طرح کے اقدامات کے جمہوریت کے لیے سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں سیاسی طور پر محرک سمجھا جا سکتا ہے جو قانون کی حکمرانی اور مناسب عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے اور سیاسی مخالفین کے ساتھ سلوک کی ایک مثال قائم ہو سکتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام اور مزید انتشار کا باعث بنے گا جس سے عوام کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ بظاہر یہ بڑا خطرناک مشورہ ہے اور اس پر عمل بھی ممکن ہے اگر حالات رجیم کے حق میں ہوتے۔ رجیم کی بدقسمتی یہ ہے کہ نہ بین الاقوامی حالات اور نہ ملک کی معاشی صورتحال اس کی اجازت دے گی۔ ایسی حرکت الٹی گلے پڑ جائے گی، درمیان میں خان صاحب بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیں گے، اس سے انٹرنیشنل لیول پر بہت شور مچے گا اور رجیم کو عمران خان کو بالآخر رہا کرنا پڑے گا۔ اس لیے زرداری کے مشورے پر اگر عمل کیا گیا تو رجیم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔